ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک فطری خواہش رکھی ہے کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو شادی کے بعد صاحب اولاد ہو جائے۔ اولاد کا ہونا ایک خوشی ہوتی ہے، اولاد کا نیک ہونا دگنی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی اللہ رب العزت سے اولاد کی دعائیں مانگیں تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعائیں مانگیں۔ بچوں کا نیک ہونا، ماں باپ کا اپنی اولاد کی تربیت کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، پیاری پیاری باتیں سنائیں، اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگیں کہ ان کو قرآن مجید میں نقل بھی فرمایا اور سورت کا نام بھی لقمان رکھ دیا۔ انبیاء کرام نے اپنی زندگیوں میں اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگی، لیکن اگر ان کی دعاؤں کے الفاظ دیکھے جائیں تو فقط انہوں نے اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کر اولاد ملی تو دعا مانگتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، مایوس نہیں ہوئے، اگرچہ ظاہری بدن میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے، ہڈیاں گھلنے لگیں، سارے بال سفید ہو کر چمکنے لگے۔ اس عمر میں تو انسان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، نا امیدی دل میں آنے لگ جاتی ہے، مگر وہ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، چنانچہ بڑھاپے میں بھی دعا مانگنے لگے۔ قرآن مجید نے پیارے انداز سے اس دعا کو نقل کیا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ تو اللہ رب العزت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو خفی انداز سے۔ اب سوچئے کہ جب دل میں تمنا ہوتی ہے تو بے اختیار انسان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ انسان کبھی تنہائیوں میں جا کے دعائیں مانگتا ہے، کبھی اونچی مانگتا ہے، کبھی خفی انداز میں مانگتا ہے، مگر زکریہ علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ قال، یہ عرض کیا، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں اب گھلنے کا وقت آ گیا، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو کر چمکنے لگ گئے، ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن اے اللہ میں آپ سے جو دعائیں مانگتا ہوں اس بارے میں نا امید نہیں ہوں۔ اب دعا مانگتے مانگتے جس پر بڑھاپا آ جائے اور پھر بھی وہ اتنی لجاجت سے اور اس قدر عاجزی اور نیاز مندی سے دعائیں مانگ رہا ہو تو پروردگار کی رحمت کو جوش آیا۔ ان کی دعا کیا تھی؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ کتنی پیاری دعا مانگی،
بیٹا بھی مانگا تو ایسا کہ جو اپنے باپ دادا کے کمالات کا وارث بنے، اپنے باپ دادا کے علوم کا وارث بنے۔ تو یہی اصل مقصود ہوتا ہے کہ اولاد ہو اور نیک ہو جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا ثلاث، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ ان میں سے ایک، اگر اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تو اس صدقہ جاریہ کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ دوسرا، اگر اس نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا تو یہ بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرا، حدیث پاک میں فرمایا ولد صالح، اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی، اولاد کا جتنا بھی اعمال ہوگا ان کے اجر کے مطابق اولاد کو بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے نام اعمال میں بھی لکھیں گے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک اگر وہ نیک بنا تو جتنی مرتبہ دنیا میں سانس لیتا ہے ہر سانس کے بدلے اس کے ماں باپ کو اجر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اولاد مانگیں تو ہمیشہ نیک مانگیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ بی بی مریم محراب میں ہیں، مسجد میں ہیں۔ زکریا علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کہیں دعوت کے کام پر چلے گئے، دیر سے ذرا واپس آئے، خیال تھا کہ بی بی مریم کے پاس کھانا ختم ہو چکا ہوگا، لیکن جب وہاں آئے تو ان کو بے موسم کے پھل کھاتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا یا مریم انا لک ھذا، قالت هو من عند اللہ، مریم نے جواب دیا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب مریم نے یہ بات کہی کہ بے موسم کے پھل مجھے پروردگار نے عطا کیے، اب دل میں بیٹے کی تمنا تو تھی ہی صحیح، دعائیں تو پہلے بھی مانگتے تھے، لیکن موقع کے مطابق پھر دل میں یاد آ گئی، قرآن نے بتلا دیا۔ زکریا علیہ السلام کو اپنی بات یاد آ گئی اور اس موقع پر انہوں نے اپنے رب سے پکار کی، دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی پاک نیک بیٹا عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، اے پروردگار اگر آپ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بھی اولاد کا موسم تو نہیں، مگر مجھے بھی بے موسم کا پھل عطا کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے دعا کو اسی وقت قبول فرمایا۔ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، چنانچہ کیا فرمایا، بیٹا بھی دیا تو یحییٰ علیہ السلام، ایسا نام جو پہلے کبھی کسی نے رکھا نہیں، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اتنا پاک باز ہوگا کہ عورتوں سے ایک طرف رہنے والا، اللہ کا نبی، نیکوکار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتے ہیں اور نیکوکار بھی دیتے ہیں، یہی سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے۔ چنانچہ باپ کی دعا تو قرآن مجید میں آپ نے سن لی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی، بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو اولادیں عطا کی۔ یہی حال ماں کا ہوتا ہے، اس کے دل کی بھی تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بچے عطا فرما دیں۔ چنانچہ کب سے یہ دعائیں شروع ہوتی ہیں، قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے۔ عمران علیہ السلام کی بیوی تھیں، ان کو امید ہو گئی، حمل ہو گیا۔ اب جس وقت سے امید لگ گئی انہوں نے اپنے دل میں ایک نیت کی، قرآن مجید نے وہ خوبصورت نیت نقل کی، فرمانے لگیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، سراپا عجز و نیاز بن گئیں، سراپا دعا بن گئیں، اپنے پروردگار کے حضور دامن پھیلا کر دعا مانگی، اے میرے مالک جو کچھ میرے بطن میں ہے
میں نے اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا، اے اللہ اس کو مجھ سے قبول فرما لیجئے۔ ابھی تو بچے کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، ابھی تو فقط بنیاد پڑی ہے، امید لگی ہے، مگر ماں کو اس وقت سے فکر ہوتی ہے کہ میری ہونے والی اولاد نیک بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت سے دعا مانگی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ تو سوچئے نیک اولاد کے لیے ماں باپ کب سے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، اگر کوئی بھی عورت حمل کے بعد اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے گی تو اللہ رب العزت اس کو نیک پاک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ہمارے مشائخ کا دستور رہا، اور انہوں نے تصدیق بھی کی کہ جو حاملہ عورت بھی ایام حمل میں اس آیت کو پڑھتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو اس کی اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں سے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ابھی بچے کی بنیاد پڑ رہی ہے، اور کب تک ماں باپ کی تمنائیں رہتی ہیں کہ اولاد نیک بن جائے؟ جب تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے۔ چنانچہ قرآن پاک کی طرف رجوع کیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا، فرمایا، قرآن مجید میں فرمایا گیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اب دیکھیے موت کا وقت آ گیا، اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھتے ہیں، میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ چنانچہ جب بچوں نے اچھا جواب دیا کہ ہم آپ ہی کے الہ کی عبادت کریں گے تو خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب دیکھیے ماں کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرتا ہے اس وقت سے ماں کی دعائیں، باپ کی دعائیں اس سے بھی پہلے کی، اور کب تک دعائیں رہتی ہیں؟ جب باپ دنیا سے جا رہا ہے اس وقت اس کی آخری تمنا یہی ہوتی ہے کہ ان اللہ اصطفى لکم الدین، میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ تو معلوم ہوا یہ تو ساری زندگی کا مسئلہ ہے۔ یہ تو ماں باپ سے کوئی جا کے پوچھے کہ ان کے دل کی دعائیں کہاں کہاں نکلتی ہیں، کوئی موقع نہیں ہوتا، کوئی دن نہیں ہوتا، نیک ماں باپ کی تو دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ تو اس لیے پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گی، ہر چھوٹا بچہ جس نے 5-6 سال کی عمر میں نماز پڑھنی سیکھی وہ اس وقت سے دعائیں مانگتا ہے، اور دعا کیا مانگتا ہے؟ ہر بچہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اب اس 5 سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العزت کے علم میں ہے یہ بچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے گا اس وقت اس کی اولاد ہوگی۔ تو اب سوچئے کہ جس کو جوانی کی عمر میں 25 سال میں جا کر اولاد ملنی تھی، اس نے 5 سال کی عمر میں ماں باپ سے نماز سیکھی، اور اس وقت سے وہ اپنی توتلی زبان سے یہ دعائیں مانگتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اب جس بچے نے 5 سال کی عمر سے یہ دعائیں مانگنی شروع کی، حالانکہ اولاد 25 سال کی عمر میں ملی، پھر اس کے بعد بھی وہ یہی دعائیں مانگتا رہا حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب سوچئے اگر اس وقت بھی اس کی اولاد نماز کی پابند نہیں ہوتی تو باپ کے دل پہ کتنا صدمہ ہوتا ہے، کوئی بندہ اس کو محسوس کر نہیں سکتا۔
सिवाय इसके कि जो बाप हो। तो इसलिए और नेक औलाद की तमन्ना अल्लाह ने माँ बाप के अंदर फितरी तौर पर रख दी होती है, इसीलिए सारी जिंदगी इसके लिए दुआएं की जाती हैं। कुरान मजीद ने भी दुआ सिखाई कि ये दुआ मोमिनीन मांगा करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, ए अल्लाह हमारी बीवियों में से, औलादों में से ऐसा बना दे कि हमारी आंखों की ठंडक बने, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और खुद हमें भी आप मुत्तकियों का इमाम बना दीजिए। अब सोचने की बात है कि दुआएं मांगी जा रही हैं, औलाद आंखों की ठंडक बने, और वो तो तभी बनेगी ना जब वो नेक होगी, फर्माबरदार होगी। तो पता चला कि कुरान से ये साबित हो रहा है कि माँ बाप तो सारी जिंदगी इसके लिए दुआएं मांगते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ अपनी औलाद के बारे में बहुत ही अजीब व गरीब है। उन्होंने जब अपनी औलाद को बैतुल्लाह शरीफ के पास जाकर छोड़ा, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा हजरत हाजरा को, तो ये दुआ मांगी, रब्बे इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती, ए परवरदिगार मैंने अपनी औलाद को साकिन रखा, सकूनत दी, बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, एक ऐसी वादी में कि जिसमें ज़राअत भी नहीं, नामो निशान भी नहीं ज़राअत का, सब्ज़े का, ऐसी जगह पत्थर ही पत्थर हैं, पानी नहीं, जिसकी वजह से न फल हैं न फूल हैं, न दरख्त हैं न कुछ और है। ऐसी बेबरगो गया जगह पर मैंने अपने बच्चों को ऐ अल्लाह जाकर छोड़ दिया, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के पास, चूंकि बैतुल्लाह शरीफ वहां था और अपनी औलाद को वहां घर, अल्लाह के घर के पास बसाया। तो ये दुआ करते हैं, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ए अल्लाह नीयत ये है कि वो नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, यानी इबादत गुजार बन जाएं। अगरचे लफ्ज सलात का इस्तेमाल किया, मगर सलात इबादत की तरफ निशानदेही कर रही है। तो बताया ये गया, अल्लाह तेरे घर के पास छोड़ा, नमाज का लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि तेरे घर में जाकर इबादतें कर सकें। फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ए अल्लाह लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल फरमा दीजिए ताकि इनको लोगों के अंदर महबूबियत नसीब हो, कबूलियत नसीब हो, इज्जत नसीब हो। ए अल्लाह इनको लोगों का मर्जा बना दीजिए, ए अल्लाह इनको लोगों के अंदर कबूलियत अता फरमा दीजिए। और साथ ये दुआ भी मांगी, वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, ए अल्लाह इनको खाने के लिए फल अता कर दीजिए, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये आपका शुक्र अदा कर सकें। इतनी प्यारी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के लिए मांगी। आज भी चाहिए हर माँ हर बाप अपनी औलाद के लिए यही दुआ मांगे, मगर नीयत ये करें, रब्बे इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती, ए अल्लाह हमारी औलादें एक ऐसी जगह जिंदगी गुजार रही हैं, बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, जो दीनी एतबार से बेअमली का माहौल है, दीनी एतबार से फिस्को फजूर का माहौल है, नेकी कम है बुराई ज्यादा है, इसलिए ये भी बेवादिन गैर ज़ी ज़रा की मानिद है। ये नियत कीजिए कि अल्लाह ये दीनी एतबार से वादी गैर ज़ी ज़रा है, इंद बैतिकल मुहर्रम, इससे मस्जिद का मुराद लीजिए। लोगों के घर मुसलमानों के आम तौर पर मस्जिद के करीब तो होते ही हैं, कभी चंद मिनट में पहुंच गए, कभी 10 मिनट में पहुंच गए, थोड़ा सा फासला होता है। तो ये नियत करें, ए अल्लाह तेरे घर के पास हमने औलाद को जो है मकान बना कर दिया, और ऐसा कि जहाँ के माहौल दीनी नहीं, ए अल्लाह नियत हमारी ये है, लियुकीमुस्सलाह, ये हमारी औलाद नमाजें पढ़ने वाली बन जाएं। ए अल्लाह इनका राब्ता मस्जिद के साथ पक्का हो जाए, तेरे घर से इनको मोहब्बत हो जाए, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि जिसको मस्जिद में कसरत से आते देखो उसके ईमान की गवाही दो। लिहाजा मस्जिद के अंदर इनका दिल लग जाए, लियुकीमुस्सलाह। और ए अल्लाह ऐसा ना हो कि इनके हासिद हों, इनके मुखालिफ हों, इनको तकलीफ पहुंचाने वाले लोग हों, ऐसा ना हो। फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ए अल्लाह लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल दीजिए, लोग इज्जत से पेश आएं,
لوگ ان کا اکرام کریں، تعریفیں کریں، لوگ خوشی خوشی ان سے ملیں اور اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ایسی قبولیت دیجئے، وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ ان کو کھانے کو پھل دیجئے۔ اگر پھل مل سکتے ہیں تو روٹی پانی تو پہلے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط روٹی پانی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے کے لیے پھل بھی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ وافر رزق عطا فرمائیں گے۔ اور مقصد کیا ہوگا؟ لعلہم یشکرون، اے اللہ وہ آپ کا شکر ادا کر سکیں۔ اب یہ لعلہم یشکرون ایک نکتہ ہے، انہوں نے یہ کہا اس لیے کہ تھوڑے بندے شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے میرے ایسے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے کسی کو دیکھا، دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دیجئے، اے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دیجئے، قلیل لوگوں میں سے بنا دیجئے۔ وہ بات سمجھ نہ سکے، پوچھا بھئی یہ کیسی دعا مانگتے ہیں کہ مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا دیجئے؟ انہوں نے آگے سے دعا قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی پیاری اور خوبصورت ہے۔ تو ہر ماں کو، ہر باپ کو چاہیے کہ ہر نماز میں اپنی اولاد کی نیت کر کے ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عزتیں بخشیں، ان میں انبیاء کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ آپ کی اولادوں میں سے اولیاء کو پیدا فرمائیں گے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اللہ نے سید الانبیاء کو پیدا کیا، اللہ آپ کی اولاد میں سے کسی بڑے ولی کو کبار مقام کے ولی کو پیدا فرمائیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو وافر رزق عطا کیا۔ آج دیکھیے عرب ملکوں کے جتنے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیچے آ رہے ہیں، اللہ نے آج بھی ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیے۔ لہذا اس دعا سے فائدہ اٹھائیے، اللہ رب العزت ہمیں نیک اولاد، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔